یارک میں پاکستانی امریکن کی رہنمائی۔ پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کا خاصہ ہے۔ پہنی امریکن پاکستانیوں کے باعزت اور باوقار مقام کے لیے کوشاں ہے۔ کرونا کے باعث مشکل وقت میں پاکستانی کمیونٹی کے ہم قدم۔ پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک۔ السلام علیکم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے روزے کے حوالے سے گفتگو کی، روزے کی فضیلت پر، روزے کی فرضیت پر، اور جو حکمت اللہ نے روزے کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے یا کسی سفری مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، تو اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، اور اسلام نے کیا تعلیم دی ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے ہمیں روزہ چھوڑنا پڑے تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں شہاب الدین سہروردی۔ شہاب، یہ فرمائیے گا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، کہ جو اللہ نے بتا دیا ہے کہ کن وجوہات کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ میڈیکل ریزنز ہیں، وہ ٹریول کی وجہ ہے، تو ان کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے اسلام میں؟ جی نجم صاحب، آج انشاءاللہ تعالی ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ آخر کب ایک روزے دار کو یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور دوسرے دنوں میں وہ روزہ رکھ لے، اور وہ حالات دو ہی ہیں، یا تو وہ سفر میں ہو یا پھر بیمار ہو۔ تو اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ ذرا آپ سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ روزہ پچھلے پروگراموں میں بڑی تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ، کہ روزہ فرض عبادت ہے، مطلب لازمی ایک مسلمان کو یہ عبادت ادا کرنی ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ اور حج بھی فرض عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ اور حج کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت پر ہے، مطلب جو شخص 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندنی کے برابر نصاب کا مالک ہو مال کے اعتبار سے، تو وہی زکوٰۃ دے سکتا ہے، یا پھر حج کے لیے ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو، جو اتنا مال رکھتا ہے کہ وہ حج جا کر ادا کر سکتا ہے۔ لیکن روزہ اور نماز یہ ایسی عبادات ہیں کہ ان کو ہر مسلمان نے لازمی طور پر ادا کرنا ہے، تو اللہ نے کہا کہ روزہ ہم نے تم پر فرض کر دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، صرف رمضان کے یہ 29 یا 30 روزے یہ فرض قرار دیے گئے۔ باقی دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے تھے۔ نفلی روزے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص روزے رکھے تو بہت اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے جو ہے نفلی روزے رکھے ہیں۔ شوال کے اندر جو ہے وہ 6 روزے جو کہلاتے ہیں، کہ جس نے 6 روزے شوال کے رکھے، اس کا معاملہ ایسی ہے کہ جس طرح اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر کے دن روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے کیونکہ ان کی پیدائش کا دن تھا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ تو اسی لیے جو نفلی روزے ہیں وہ تو آپ رکھ سکتے ہیں، آپشنل ہے آپ کے پاس کہ آپ رکھیں تو اللہ کا قرب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ فرض قرار دیے، بالغ مرد اور عورت پر یہ روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی چھوڑتا ہے بلا عذر، بغیر کسی وجہ کے، جو آگے اسی آیت میں آئے گی، تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا۔ تو یہ آپ جان لیں کہ کب روزہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، یہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب اسی حصے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ جو ہے رمضان کے اندر بیمار ہو جاتے ہیں، جو ظاہر ہے اسلام کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ کی جان پہلے بچانا فرض ہے آپ پر، تو آپ اپنی جان بچائیں گے اور اپنی بیماری کا علاج کروائیں گے۔ اس کے لیے اگر آپ کو وقت چاہیے کہ آپ جو ہے وہ
روزہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اللہ نے اجازت دے دی. ہاں ایسی نہیں کہ چھوٹی موٹی بیماری ہو گئی کہ جو ہے وہ ہلکا پھلکا سر میں درد ہو گیا یا پھر جو ہے وہ کوئی نزلہ زکام ہو گیا تو اس کے اندر نہیں چھوڑ سکتے روزہ. مطلب ایسی بیماری ہو جس کو آپ جو ہے وہ آسانی سے برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت تیز بخار ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ڈرپ لگوا لیں یا میڈیسن لے لیں اور آپ کہیں نہیں جی میں نے تو روزہ پورا رکھنا چاہے میں مر جاؤں, تو یہ خودکشی کہلائے گی. یہ یاد رکھیں, اگر آپ جو ہے وہ اب آپ کا طبیب آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجویز دے رہے ہیں یا آپ کی طبیعت ہی آپ کو اجازت نہیں دے رہی, آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہے, سخت ہی نہیں ہے, برداشت ہی نہیں کر سکتے آپ, تو آپ روزہ چھوڑ دیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو آپ باقی دنوں میں پورا کر لیں. 11 مہینے آپ کے پاس موجود ہیں, 11 مہینے میں جب آپ کو موقع ملے آپ روزہ رکھ لیں. اسی طرح سفر کا معاملہ ہے, ایک شخص ہے اس کو سفر کرنا ہے. اب ظاہر ہے پچھلے زمانے میں تو بہت کٹھن سفر ہوتا تھا, اونٹ کے اوپر, گائے بیل گاڑی کے اوپر, گدھے کے اوپر لوگ سفر کرتے تھے. رستے میں کوئی جو ہے وہ مسافر خانہ مل گیا نہیں ملا, صحراؤں میں سے سفر ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں, اور آج بھی سفر کرنا آسان نہیں ہے. ٹرینوں میں آپ دیکھیں جو اکنامی کلاس میں بیچارے لوگ جاتے ہیں وہ بڑے دب کے جاتے ہیں, بڑی پریشانی ہو جاتی ہے, کبھی ٹرینیں رک جاتی ہیں, لیٹ ہو جاتی ہیں. پھر اگر آپ کا سفر آرام دہ بھی ہے, ہوائی جہاز کا سفر ہے یا اور کوئی آپ جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر گاڑی میں جا رہے ہیں, تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے رخصت دیا کہ آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے. تو اب ہر انسان کو اپنے معاملات دیکھنے, اگر مجھے جو ہے وہ بیماری اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ روزہ توڑنا ہی پڑ رہا ہے, تو پھر مجھے روزہ چھوڑنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو اس کو قبول کرنے کا حکم بھی ہے. اور اگر ایک ہلکی پھلکی بیماری ہے تو پھر میں روزہ رکھ لوں, مکمل کر لوں. اسی طرح سفر میں اگر مجھے لگتا ہے کہ بہت آرام دہ سفر ہے, کوئی اتنی مشکل بات ہی نہیں ہے اور میرے لیے کوئی اتنی کٹھن بات نہیں ہوگی, تو میں روزہ رکھ لوں. اور اگر مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں سفر کے اندر مشکلات آ سکتی ہیں, پریشانیاں آ سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دی ہے, تو پھر میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں. اور یہ میں روزے دوسرے دنوں میں پورے کروں گا. دیکھیں پہلے کیا حکم آیا تھا اسی آیت میں, اگر آپ تفصیل سے پڑھیں یہ آیت گھر کے اندر 183 to 185, تو پہلے حکم یہ تھا کہ اس کے بدلے میں آپ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیں یا پھر فدیہ دے دیں. فدیہ کیا ہے کہ ایک مسکین کو صبح شام کا کھانا کھلا دیں جیسا آپ خود کھاتے ہیں. تو فدیہ کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں, لیکن پہلے اس کو سمجھ لیں. تو آپشن کیا تھا کہ یا تو آپ روزہ دوسرے دنوں میں رکھ لیں یا پھر فدیہ دے دیں. بعد میں اسی آیت کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, فدیے کی رعایت ختم ہو گئی. پہلے کے لوگوں کے لیے تھی کچھ وقت کے لیے, جیسے کچھ عرصہ جو ہے وہ شراب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں منع فرمائی, لیکن بعد میں جا کے شراب حرام ہو گئی تھی, نشہ حرام ہو گیا تھا. تو اسی طرح یہ اجازت پہلے تھی مسلمانوں کو, لیکن اس کے بعد جب مسلمانوں کا معاملہ یہ آیا کہ اللہ کے رسول کے مکمل تابع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب جو ہے وہ یہ حکم دیا جا سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر فدیے کو ختم کر دیا اور کہا کہ روزے کے بدلے میں روزہ ہی رکھو. لیکن فدیے کی گنجائش ابھی بھی موجود ہے. اور ایسا شخص جو مستقل بیمار ہے, کوئی 70 سال کا بوڑھا آدمی ہے اور کوئی بھی مطلب فالج ہو گیا, کوئی اور بیماری ہو گئی ہے, تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ باقی دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے دے. فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کا صبح شام کا کھانا کھلا دے. اور کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا آپ خود کھاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خود مثلاً کیلکولیٹ کریں کہ جو صبح شام کا کھانا ہو گیا, میں جو ہے دن کا 300 روپے کا کھانا کھا لیتا ہوں اور مسکین کو میں 100 روپے پکڑا دوں کہ جو ہے تم جا کے کھانا کھا لو. پہلے تو کوشش کریں کہ آپ اس کو بٹھا کر کھانا کھلائیں, اپنے گھر میں عزت کے ساتھ کھانا کھلائیں. نہیں کھلا سکتے آپ سے گھر میں کھانا پہنچا دیں. تو ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلانا ہے, لیکن وہی شخص کھلائے گا جو روزہ بالکل ہی نہیں رکھ سکتا, مستقل طور پر نہیں رکھ سکتا. باقی مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ روزہ باقی مہینوں میں رکھ کر اس کی گنتی کو پورا کریں. بھلے وہ 29 کا مہینہ تھا یا 30 کا مہینہ تھا, ان کو گنتی پوری کرنی ہے. تو اب یہ جو رعایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام. اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. قرآن کریم اللہ نے فرمایا کہ شرعی احکامات میں اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا. یہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں, یہ جو فرض نمازیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی رکعت آپ دیکھیں, فجر کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3 اور عشاء کی 4. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا دین ہمیں نہیں دیا کہ ہم جس کو ہم پریکٹیکل اپروچ میں نہیں لا سکتے, بلکہ اللہ کا شکر ہے یہ دین ہمارے لیے آیا ہے اور ہمیں اس پر عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور آخرت میں جنت حاصل کرنی ہے. تو آخر میں کنکلوڈ کر دوں کہ کوئی شخص سفر میں ہے یا بیمار ہے یا اور بھی کوئی مشکل آ گئی ہے, کیونکہ سفر بیماری کا تعلق مشکل سے ہے, کوئی مشقت آ گئی ہے, کوئی بھی پریشانی آ گئی ہے,
تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کو بدلے میں باقی دنوں میں روزے رکھنے ہوں گے. اور کوئی شخص نہیں روزہ رکھ سکتا, مستقل طور پر روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, تو اسے ایک مسکین کو صبح شام کا کھانا ویسے ہی کھلانا جیسے وہ خود کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہمارے بھائی بیمار ہیں یا سفر میں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر ہم روزہ چھوڑتے ہیں کسی وجہ سے تو فدیہ یہ ہے کہ جو ہم خود کھاتے ہیں ویسا ہی کھلائیں. اس میں علماء کرام کی آپ کو مختلف آراء مل جائیں گی کہ اس میں ہر سال یہ رقم فکس بھی کی جاتی ہے. مفتیان بیان کر دیتے ہیں کہ فدیے کی کیا رقم ہے. وہ آٹے کے حساب سے بھی ہوتا ہے, جو کے حساب سے ہوتا ہے, کھجور کے حساب سے, کشمش کے حساب سے. بل آسان بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی فائنینشیل پوزیشن دیکھنی ہے, آپ کو اپنی استطاعت دیکھنی ہے کہ جس طرح سے آپ خود کھاتے ہیں, آپ کا جو معمول ہے فوڈ کے حوالے سے, ایک دن میں کھانے کے حوالے سے, تو وہ رقم طے کر لی جائے اور کوشش کی جائے کہ اس میں کچھ بڑھا کر ہی دیا جائے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں. اور خاص طور پر ان دنوں میں کہ جب وبا کی وجہ سے عالمی طور پر ایک اکنامک کرائسس ہمارے سامنے ہے, تو ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی صدقہ خیرات کریں اس پہ کچھ اضافہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول کرے اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے اجر کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر ہمیں عطا فرمائے. بہت شکریہ. یہ قصہ دیکھنے کا انشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ وائس آف ساؤتھ ایشیا پر جاری رہے گا.